عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات کلاس ہفتہ۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں نماز جنازہ اور دیگر نمازوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ جو چیپٹر ہم نے شروع کیا تھا اس میں ہم نے نماز جنازہ پڑھا تھا۔ نماز جنازہ کیا ہے، نماز جنازہ کی اہمیت و فضیلت اسلام میں کیا ہے، اور نماز جنازہ کیوں پڑھا جاتا ہے، نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے۔ یہ تمام ٹاپک ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیے تھے۔ میں آپ کو کوئکلی ان کا ریویو دیتی ہوں، پھر ہم آج اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب بچوں جانتے ہیں کہ نماز فرض جو ہے، فرض نمازوں کے علاوہ دیگر نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، جیسے کہ نماز حاجت ہو گئی، اشراق ہو گئی، نماز چاشت ہو گئی، نماز تہجد ہو گئی۔ یہ وہ دیگر نمازیں ہیں جو ہم پر فرض نہیں ہیں، لیکن یہ نفلی نمازیں ہیں۔ اگر ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن اگر ہم سے یہ چھوٹ جاتی ہیں یا ہم ادا نہیں کرتے تو اس کا ہمیں کوئی گناہ بھی نہیں ملتا۔ اور جو نماز جنازہ ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہے بچوں؟ کہ سب لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں ان کو ہونا چاہیے، اس کا ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی مجبوری کے تحت نہیں ادا کر سکتا یا نہیں پہنچ سکتا تو اس نے کوئی ثواب نہیں، گناہ نہیں ہے۔ البتہ جتنے زیادہ افراد میت کے ساتھ ہوتے ہیں نماز جنازے کے وقت انہیں اس کا زیادہ فائدہ ملتا ہے، یعنی اجر و ثواب ملتا ہے اور میت کی مغفرت ہوتی ہے۔ اوکے بچوں، اور ہم نے پڑھا تھا نماز جنازے کے بارے میں بھی۔ نماز جنازہ کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے، اور یہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے، کیا اس نماز کو پڑھنے سے پہلے ہمیں خود کو پاک و صاف کرنا چاہیے، اور یہ میت کے لیے کیسے سود مند ہوتی ہے، یہ ہم سب اب پڑھتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی شخص اس دنیا میں آیا ہے، چرن پرن، اس نے ایک دن اس دنیا سے واپس بھی جانا ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے اعمال کا حساب جا کے دینا ہے۔ ہر انسان کا وقت جو معین ہے، طے شدہ ہے، مقرر ہے، اس وقت پہ اس نے واپس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھانا ہے۔ جب بچوں کوئی بھی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی مغفرت کے لیے مسلمان ایک نماز ادا کرتے ہیں جسے نماز جنازہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو ہم لوگ اس کے لیے ایک نماز ادا کرتے ہیں جسے نماز جنازہ کہتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی زیادہ لوگ آ کے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اور ایک باقاعدہ نماز جنازہ کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں لوگ میت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا قبول کر کے اس میت کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اب نماز جنازہ کو ادا کرنے کے لیے خود کو پاک صاف کرنا
ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے پہلے خود وضو کر کے خود کو پاک و صاف کرتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں، اسی طرح نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے جو بھی افراد نماز ادا کرتے ہیں ان کو پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور کس کے ساتھ ساتھ جو میت ہوتی ہے اس کو بھی پاک کیا جاتا ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے غسل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غسل دینے کے بعد ہم اس میت کو ایک کفن پہناتے ہیں جو کہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ اسلام میں کفن کی ایک اہمیت ہے جو ہم اس ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ہم مسلمان مرد یا عورت کوئی بھی فوت ہو جائے تو اس کو غسل دیتے ہیں، اور غسل دینے کے بعد جب وہ پاک ہو جاتا ہے تو ایک مخصوص مقام پہ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اور نماز جنازہ بچوں مسجد میں نہیں پڑھی جاتی، جیسے عید کی نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز ہوتی ہے، یا 5 وقت کی نمازیں ہیں، یہ ہم مسجد میں ادا کرتے ہیں، لیکن نماز جنازہ جو ہے وہ ہم کہاں پہ ادا کرتے ہیں؟ کھلے میدانوں میں ادا کرتے ہیں، یا اگر کہیں پہ نماز جنازہ کے لیے جنازہ گاہ بنایا گیا ہو وہاں ادا کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک مخصوص مقامات ہوتے ہیں جہاں پہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ اور نماز جنازہ کے بارے میں آپ صلوات و اسلام نے بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی جنازہ میں 100 مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں، یعنی 100 مسلمان بھی اس کے ساتھ اس کی نماز جنازہ میں اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو اس کی جو میت کی مغفرت کی جائے گی، کیونکہ جتنے بھی زیادہ لوگ ہوں گے ان میں سے کسی نہ کسی کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کر کے اس میت کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں نماز جنازہ کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ جو آپ صلوات و اسلام نے اپنی زندگی میں کام کیا ہو، عمل کیا ہو، اس کو ہمیں اپنا کر ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ سنت ہے کہ ہم اس سنت کو ادا بھی کریں۔ اسی طرح بچوں ہم نے پڑھا تھا کہ جب نماز جنازہ ہے تو اس کا طریقہ کار بھی ہے۔ اب جیسے باقی نمازوں کا طریقہ ہوتا ہے پراپر، اس کے تحت ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور عید کی نماز ہوتی ہے اس کا پراپر طریقہ ہوتا ہے، اور مختلف نمازوں کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز جنازہ کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی امام کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ امام میت کو اپنے سامنے رکھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر نماز ادا کراتے ہیں، اور باقی تمام جو افراد ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں میت کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، اور امام اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز جنازہ شروع کرتے ہیں، اور پھر نماز جنازہ میں اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یعنی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور تمام مسلمان جو اس دنیا سے چل بسے ہیں، جتنے صحابہ کرام، شہداء کرام، انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلمان مرد و حضرات اس دنیا سے چل بسے ہیں، ان سب کے لیے دعا کی جاتی ہے، ان سب کے لیے بخشش کی دعا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد میت کی خصوصاً میت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اب وہ جب نماز جنازہ ادا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو مسنون طریقہ ہوتا ہے، جو اسلام میں دفنانے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے، اس طریقے کو اپناتے ہوئے پھر مسلمان کیا کرتے ہیں، اس میت کو دفناتے ہیں، یعنی اس کی تدفین کا عمل کرتے ہیں۔ وہ بھی اسلام میں ہر پوائنٹ آف ویو سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح نماز جنازہ کو مسنون طریقے سے دفنانا چاہیے، اور کس طرح دفنایا گیا تھا ہمارے صحابیات کو، ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کو، نبیوں کو، اس طریقے کو ہم اپناتے ہوئے اس جو میت ہوتی ہے اس کو دفناتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ جو دفنانے کا طریقہ کار ہے یہ اسلام میں نہایت باوقار طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں میت کا ایک پردہ رہتا ہے، اور جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور جو شخص اس دنیا سے چل بستا ہے اس کے درمیان ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان جو باقی سلسلہ ہوتا ہے وہ تدفین کے بعد، میت کو دفنانے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جب اس کے اپنے 40 قدم دور چلے جاتے ہیں تو اس کے پھر وہ جو اعمال کا سلسلہ ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک ہم نے اس سے پہلے نماز جنازہ پڑھا تھا، جس کو میں نے آپ کو ریویو دیا کہ ہم نے کیا کن چیزوں کو بریفلی ڈسکس کیا تھا، اور میں نے ابھی آپ کو اس کو شارٹ
समरी बना के बताई कि हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। जो आज हमने पढ़ना है वो है माशरती अहमियत। अब माशरे में नमाज जनाज़ा की क्या अहमियत है और मुसलमानों के लिए क्या अहमियत है, इसको अपना कर मुसलमान एक सुन्नत अदा करते हैं, अल्लाह ताला के बताए हुए अमल पैरा होते हैं। ये तमाम माशरत इनके साथ साथ माशरे में भी इसकी बहुत अहमियत है, इसको आज हमने पढ़ना है। जनाज़ा के माशरती अहमियत जो है वो रीडिंग कर लेते हैं। नमाज जनाज़ा जहाँ हमारे दीन का एक इंतहाई अहम जुज़ है, वहीं इसकी हमारी माशरती ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। नमाज जनाज़ा मुसलमानों के इज्तिमा का सबब बनती है। दूर नज़दीक से लोग नमाज जनाज़ा के लिए इकट्ठे होते हैं। तमाम ज़ाती रंजिशें मिटाकर लोग एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं। नमाज जनाज़ा से बाहिमी हमदर्दी और भाईचारे का दर्स मिलता है। इससे पहले जो हमने बच्चों पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि नमाज जनाज़ा अदा करने से मैयत को क्या फ़ायदा होगा, आखिरत में उसके अमाल में क्या इजाफ़ा होगा। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कि हम जिस माशरे में रहें उसके भी कोई तरीक़ेकार होते हैं, तौर तरीके होते हैं, उसके लिहाज से माशरती अहमियत क्या है वो बताया गया है कि जहाँ नमाज हमारे दीन का एक अहम जुज़ है, इसी तरह माशरे में नमाज जनाज़ा की भी बहुत ज़्यादा अहमियत व फ़जीलत है। नमाज जनाज़ा मुसलमानों के इज्तिमा का सबब बनती है, यानी मुसलमान इसमें इकट्ठे होते हैं। दूर नज़दीक जहाँ पर भी लोग अपने अपने होते हैं वो वहाँ से आते हैं, नमाज जनाज़ा में शरीक होते हैं, इकट्ठे होते हैं। और इससे क्या होता है, नमाज जनाज़ा में लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होते हैं, और क्योंकि वो एक दुख का वक्त होता है उनके जो फ़ौत हो जाते हैं उनके घर वालों के लिए, इसलिए उनके दुख में शरीक होते हैं। तमाम ज़ाती जो लड़ाई झगड़े होते हैं, रंजिशें होते हैं, वो लोग मिटा कर इस गम के घड़ी में एक दूसरे के साथ शाना बेशाना खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं। तो और नमाज जनाज़ा से हमें सबक मिलता है कि हमारे दरमियान में बाहिमी हमदर्दी पैदा होती है, भाईचारा पैदा होता है, और ये भी माशरे में हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में सबक देता है। ठीक है बच्चों, ये थी माशरती अहमियत जो हमारे माशरे में नमाज जनाज़ा की अहमियत है। पहले हमने इसकी आखिरत के बारे में पढ़ा कि इसका नमाज जनाज़ा अदा करने से मैयत को आखिरत में क्या फ़ायदा होगा, और अब हमने पढ़ा है कि माशरती अहमियत यानी माशरे में इसकी क्या अहमियत है। चलिए बच्चे, अब हम पढ़ते हैं दीगर नमाज़ें। अब कौन कौन सी वो दीगर नमाज़ें हैं? नमाज इस्तिस्का, नमाज हाजत, नमाज तहज्जुद, नमाज इशराक, नमाज चाश, तहियतुल मस्जिद और तहियतुल वज़ू। ये वो तमाम नमाज़ें हैं जिनका बारे में मैंने आपको बताया था कि नमाज जनाज़ा के बाद ये हम तमाम नमाज़ों के बारे में जिन्हें दीगर नमाज़ों से इल्हाक़ किया गया है। अब सबसे पहले हम नमाज इस्तिस्का के बारे में पढ़ते हैं। इस्तिस्का के मायने पानी तलब करने के हैं। इस्तिस्का अल्लाह ताला से बारिश तलब करने के लिए एक मसनून अमल है जो ख़ास अदाब के साथ खुशहाली के बहरान में अदा किया जाता है। नमाज इस्तिस्का का तरीका ये है कि इमाम बस्ती से बाहर किसी मैदान में तमाम लोगों को जमा करके 2 रकत नमाज़ पढ़ाएं। इसमें ऊंची आवाज़ से किरात करें। नमाज के बाद खड़े होकर खुतबा दें। इसके बाद खूब खुश खुजू से तौबा इस्तिग़फ़ार और बारिश की दुआ करें। नमाज इस्तिस्का है जो बच्चों दुआ है या नमाज है, ये बारिश के लिए अदा की जाती है। हर नमाज एक मखसूस मकसद के लिए अदा की जाती है, लेकिन जो नमाज इस्तिस्का है वो मखसूस बारिश के लिए अदा की जाती है। यानी कि जब खुशहाली का मौसम आता है, बारिश का फुकदान होता है, बारिश नहीं होती, तो मुसलमानों को यानी जो मुख्तलिफ़ तरह से मुश्किलात का सामना होता है, यानी पानी की कमी हो जाती है, जो किसान होते हैं उनकी फ़सलों को नुकसान पहुंच रहा होता है, और मौसमी सूरत हाल भी बेहतर नहीं होती। तो इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, नमाज इस्तिस्का अदा करते हैं, जो नमाज सिर्फ़ क्या होती है, बारिश की तलब के लिए, बारिश के लिए अदा की जाती है। ये इमाम किसी भी लोग जमा कर मुख्तलिफ लोग किसी भी मैदान में तमाम लोगों को जमा करके 2 रकत नमाज़ पढ़ी जाए, जिसमें क्या होता है, ऊंची आवाज़ से किरात की जाती है। फिर इसमें भी नमाज के बाद खड़ा होकर खुतबा देता है, इमाम देते हैं कि इसमें, और फिर दुआ सब मिल के दुआ मांगते हैं, अपने गुनाहों की तौबा करते हैं और बारिश के लिए दुआ करते हैं।
یہ تھی نماز استسقاء۔ اب ہم نیکسٹ ہے نماز حاجت۔ اب نماز حاجت کیا ہے؟ کسی بھی حاجت کو پوری کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، کوئی بھی خواہش ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے ہم ایک نماز ادا کرتے ہیں، جسے نماز حاجت کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ جب کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو کم از کم 2 یا 4 رکعت نماز نفل اوقات مکروہہ کے علاوہ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اپنی حاجت کا سوال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روا ہوگی۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئی۔ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو کوئی بھی حاجت ہو، جب کسی کو کوئی بھی آرزو ہو، جب کسی کو کوئی بھی خواہش ہو، تو وہ کیا کرے؟ 2 یا 4 رکعت نماز نفل یعنی نماز حاجت ادا کریں، اور وہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر وہ کیا پڑھنے کے بعد اپنی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی روا مانگیں، اور اسے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تم میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور یہ نمازیں جو ہیں، نماز حاجت ہمارے صحابہ کرام نے، ہمارے پیغمبرات نے، ہمارے نبیوں نے، ہمارے رسولوں نے بھی ادا کی ہیں، اور جس سے ہم نے یہ نمازیں پڑھی اور ہماری حاجات بھی پوری، اور انہوں نے خود فرمایا ہے کہ یہ نمازیں ہم نے پڑھی ہیں اور ہماری اللہ تعالیٰ نے حاجتیں پوری کی۔ اوکے بچوں، ہماری نیکسٹ جو نماز ہے نماز حاجت، جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت جگہ پہ ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز میں خود انسان سے فرماتے ہیں کہ اے بندہ تو اٹھ کے نماز تہجد ادا کر، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بخشش فرما، اپنے لیے جو ضرورت ہے، جو تیری حاجت ہے میں وہ حاجت پوری کروں۔ یعنی اس میں یہ جو نماز تہجد ہے، یہ بہت اللہ تعالیٰ کی محبوب نماز ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس نماز سے بہت زیادہ محبت ہے۔ چلیں ہم اس کی سب سے پہلے ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہیں۔ اگر تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین نہ ہو تو عشاء کے بعد وتر ادا کر لینے چاہیے، اور نماز عشاء کے بعد لیٹ جائیں اور سو کر رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لیں۔ بہتر وقت نصف شب اور آخر شب ہے۔ اب اس میں کیا کہا گیا ہے؟ نماز تہجد تو ہے وہ کم از کم 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک ہوتی ہیں۔ ان میں سے آپ 2 پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے، اور 8 پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ بتایا گیا ہے کہ تہجد کا پڑھنے کا وقت کون سا ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ آپ سو جائیں گے اور اٹھ نہیں سکیں گے تہجد کی نماز کے بعد، تہجد کی نماز کے لیے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو جو اب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، وتر ادا کرتے ہیں، ان وتر کے بعد نماز تہجد ادا کر لینا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں نماز عشاء کے بعد لیٹ جائیں۔ اگر آپ اٹھ سکتے ہیں تو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ سو جائیں، لیٹ جائیں، اور سو کر رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھنے کو ایک مخصوص وقت نہیں ہے، بلکہ عشاء سے لے کر اور صبح فجر سے پہلے تک کسی بھی وقت آپ نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بہتر جو وقت ہوتا ہے وہ رات کا مطلب درمیانہ وقت ہوتا ہے، اور تنہائی میں پڑھی جانے والی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قرب کا موجب بنتی ہے۔ تنہائی میں پڑھی جانے والی نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے۔ حدیث نبوی سے میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب نماز ہے۔ دیکھو میں نے آپ لوگوں کو بچوں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب نماز کون سی ہے؟ نماز تہجد ہے۔ یہ تمام نمازیں جو ہیں وہ نفل نمازیں ہیں، ٹھیک ہے؟ فرض نمازیں نہیں ہیں۔ فرض نمازیں کون سی ہیں ہماری؟ یہ ہم دن میں 5 وقت ادا کرتے ہیں۔ اور کیا فرمایا گیا ہے کہ وہ آدھی صلاۃ داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آدھی رات سوتے، پھر اٹھ کر تہائی رات عبادت کرتے اور پھر چھٹے حصے میں سو جاتے۔ یعنی صحابہ ہمارے جتنے بھی تھے، انبیاء کرام تھے، آپ صلاۃ والسلام تھے، وہ نماز تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے۔ وہ راتوں کو اٹھ کے تہجد ادا کرتے تھے، اور تہجد ادا کرنے کے بعد راتوں رات بیٹھ کے پوری رات بیٹھ کے اپنے اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے تھے، نماز ادا کرتے، نفل ادا کرتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، قرآن پاک کی
تلاوت کرتے تھے. یہ وہ قبولیت، تہجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو سن رہا ہوتا ہے اور بار بار فرماتا ہے. ڈفرینٹ جگہ پہ انہوں نے فرمایا ہے کہ نماز تہجد جو ہے وہ ادا کرو، اور نماز تہجد ادا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے بچوں، اب آگے ہے نماز اشراق. نماز اشراق کا وقت طلوع آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے اور اسے نماز فجر اور صبح کے وظائف پڑھ کر اٹھنے سے پہلے اسی مقام پر ادا کرنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز باجماعت پڑھ کر طلوع آفتاب بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز اشراق ادا کرے، اس کے لیے کامل و مقبول حج و عمرے کا ثواب ہے. یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ جب اب نماز اشراق کا وقت اس وقت ہوتا ہے طلوع آفتاب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اسے نماز فجر اور صبح کے وظائف پڑھ کر اٹھنے سے پہلے اسی مقام پر ادا کر دینا چاہیے. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز باجماعت پڑھے، پھر اس کے بعد بیٹھ کر طلوع آفتاب تک بیٹھا رہے، ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، اور پھر اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز اشراق ادا کرے، تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملتے ہیں اور اس کا ثواب حج کے برابر ہے. آگے ہے بچوں نماز چاشت. اب نماز چاشت کیا ہے، اس کے وقت کیا ہے پڑھنے کا، اس کے ثواب کیا ہے، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، یہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، یہ تمام اس پیراگراف میں ہم پڑھیں گے. اب ہم سب سے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. نماز چاشت کا وقت آفتاب کے خوب طلوع ہو جانے پر شروع ہوتا ہے، اور جب طلوع آفتاب اور آغاز ظہر کے درمیان کا کل وقت کا آدھا حصہ گزر جائے تو یہ چاشت کے لیے افضل وقت ہے. ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعات پڑھتے تھے، اور پھر جتنی اللہ تعالیٰ کی توفیق دیتا آپ اسے زیادہ بھی ادا کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں فرمایا گیا ہے. ٹھیک ہے بچوں، اب کیا ہے نماز چاشت کا وقت کیا ہے، آفتاب کے خوب طلوع ہو جانے پر شروع ہو جاتا ہے. جب طلوع آفتاب اور آغاز ظہر کے درمیان کل وقت کا آدھا حصہ گزر جائے تو یہ چاشت کے لیے افضل وقت ہوتا ہے، یعنی بہترین وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ام المومنین جو ہیں ہماری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی پابندی کرتے تھے، اس کو پڑھا کرتے تھے، اور یہ چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن جس کو جتنی توفیق ہو وہ اس کے مطابق ادا کر سکتا ہے. نیکسٹ ہے تحیۃ المسجد. مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں. اس کو اوقات مکروہہ کے سوا ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے. اب تحیۃ المسجد کیا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں تو اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے. اس کے اوقات مکروہہ، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اوقات مکروہہ کیا ہیں. اس وقت اوقات مکروہ یعنی جو وقت ہوتا ہے اس کے وقت اس کو ادا نہیں کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے یہ والی نماز ضرور ادا کر لے. ابھی اس کا ذکر کون سی جگہ ہے، صحیح بخاری میں اس کا ذکر موجود ہے. اب آخری جو ہے وہ کون سی نماز ہے، تحیۃ الوضو. تحیۃ الوضو جسے صلاۃ سنت الوضو بھی کہتے ہیں، ایک نفل نماز ہے جو وضو کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ تحیۃ الوضو ایک نفل نماز ہے جو وضو کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی وضو کر لیں آپ اور اس کے بعد یہ نماز ادا کر لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم میں جو بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور دوران نماز سوچ جو بچار نہ کرے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے یعنی میرے اسلام کے طریقے اور میرے طریقے کے مطابق وضو کرے، پھر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی نماز پڑھے، اور دوران نماز اور اسی نماز کے دوران کوئی بھی سوچ و بچار نہ کرے تو میں کیا کروں گا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں.
یہ تھا بچوں ہم نے دیگر نمازوں کے بارے میں پڑھا. سب سے پہلے نماز استسقاء پڑھا, نماز حاجت پڑھا, نماز تہجد, نماز اشراق, نماز چاشت, نماز تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو. یہ وہ تمام دیگر نمازیں ہیں جو فرض تو نہیں ہیں لیکن نفلی نمازوں میں آتا ہے کہ اگر ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے بچوں, یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی اوقات مکروہہ کیا ہیں, یعنی وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, جہاں پہ جس ٹائم پہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ اوقات کون کون سے ہیں. اوکے بچوں, آپ لوگ آ جائیں پیج نمبر 28 پہ یعنی 28 پہ. اس کے پیج نمبر 28 پہ آپ کو یہ ایک یلو کلر کا ایک باکس نظر آ رہا ہوگا. نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ جی بچوں, اب یہاں پہ ہے اوقات مکروہہ, یعنی وہ کون سے وقت ہوتا ہے, وہ کون سے اوقات ہوتے ہیں جس میں ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے, جس میں ہمیں نماز نہیں ادا کرنی چاہیے. نمبر 1, طلوع آفتاب کے وقت, یعنی جب طلوع آفتاب کا وقت ہو تو ہمیں نماز یا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نماز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اس لیے نماز پڑھنے سے اس وقت روکا گیا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے زوال کے وقت. جو زوال کا وقت ہو اس وقت ہمیں نماز, کوئی بھی نفلی نماز ہو یا جو بھی نفلی نمازیں ہیں, نفلی عبادات ہیں, وہ ادا نہیں کرنے چاہیے. ایک غروب آفتاب کے, یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت. تیسرا وہ وقت ہوتا ہے جس وقت ہمیں مکروہہ ہوتی ہے, یعنی اس وقت ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, نفلی عبادات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ وہ مقامات ہیں, وہ اوقات ہیں جن میں ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. اوکے بچوں, ہم نے آج چیپٹر نمبر 3 جو نماز جنازہ کے بارے میں تھا اور دیگر نمازوں کے بارے میں تھا, اس کے بارے میں تفصیلی پڑھا, ہر چیز کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کیا, اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے. انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ اس میں اس کی ایکسرسائز کریں گے, ایکسرسائز کو کور کریں گے, اور تاکہ آپ کو ایزی ہو تیاری کرنے میں. پیپرز میں جو آپ کے کوسچنز آنسر آتے ہیں اس کی آنسرس کے لیے پرابلم نہ ہو کہیں پہ, کہاں پہ اس کا آنسر ہے, کیا اس کا آنسر ہے, وہ ہم ڈسکس کریں گے. اور انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ٹاپک شروع کریں گے, نیکسٹ لیسن شروع کریں گے. اور اب آپ لوگوں نے اس چیپٹر کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اور اس کی ریڈنگ کرنی ہے, اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. یعنی کہ جو نمازیں بتائی گئی ہیں ان کو آپ فرض نمازوں کے بعد وہ کون سی نمازیں جنہیں ہمیں پڑھنا چاہیے اور جس سے ہمیں ثواب ملتا ہے. بچے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.